آج کے دور میں نوجوانوں سے کہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ مطالعہ کریں، یعنی جو ہے نا ان کے کردار کو سمجھے پڑھیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا، میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ دو جنبے ہیں. ایک مرتبہ انسان کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں، وہ مولا کائنات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے در خیبر اس جنبہ نورانی اور روحانی سے اکھاڑا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ مولا کائنات کی طرح خیبر کو اکھاڑنے کی کوشش کرو، لیکن نہیں، جو لبادہ بشریت میں رول ماڈل، اس میں دو تین باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلے انا مدینۃ العلم والی بابھا، رسول خدا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو آج کے جوانوں کو چاہیے کہ علم علم علم، یہ سیرت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی. اور حتیٰ یہ کہ مولا کائنات جب اپنے گھر میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی انہیں کے علم کی وجہ سے جو ان کو نہیں بھی مانتے ان کو بھی در علی پر آنا پڑتا ہے جب کہیں مسئلہ بن جاتا ہے اور اس کا حل نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو جھکانا چاہتے ہو، بلانا چاہتے ہو، برتری حاصل کرنا چاہتے ہو، علم کو حاصل کرو. تقوی مولا کائنات علی بن ابی طالب اور عبادت. لیکن اس کے علاوہ ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ معاشرہ جو ہے نا اس بات کو قبول نہیں کرتا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، لیکن پریکٹیکلی ہماری لائف کے اندر ہندوانہ رسم و رواج ہیں، غیر مسلموں کی تائید کرتے ہیں. اور اب تو جو ہے نا ہندوؤں کو چھوڑ دیا کہ تم آگے ویسٹ کی ہم جو ہے نا تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اور ان کے لیے آئیڈیل وہ ہے. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ بھئی قرآن نے جو چیلنج دیا ہے نا کہ اگر تم اس قرآن جیسی کوئی قرآن لے کر آؤ نہیں لا سکو گے، کتاب لے کر آؤ 10 صورتیں لاؤ نہیں لا سکو گے، ایک صورت لے آؤ نہیں لا سکو گے. وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ قرآن کا چیلنج الف لام میم حروف مقطعات نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف تہجی نہیں ہے کہ جناب ایسی تحریر بنا کے لے. وہ کیا ہے کہ جو حکم قرآن ہے، جو دستور العمل ہے قرآن کے اندر، اگر پروردگار نے کہا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو یہاں پر ماننا پڑے گا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں دے سکتا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پروفیسرز، ڈاکٹرز تھیوری دیتے ہیں اور 50 سال کے بعد اگلے آ کر کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا تھا اور یہ صحیح والا ہے. اسی لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے.